لوگ غلط پیٹ نہیں پھاڑ رہے؟ کیا لوگ مرے ہوئے لوگوں کو بھی وینٹیلیٹر پر لگا کر لاکھوں روپے بل نہیں لے رہے؟ کہ آج سڑکیں بنتی ہیں، چند مہینے بعد پل نہیں گر جاتے؟ کتنی کتنی خرابیاں بھائی. سب سے اہم اس دور میں کردار سازی ہے، کریکٹر بلڈنگ. ہمارا کریکٹر کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار سے کیسا دین پھیلایا ہے؟ کائنات میں ایسی عظیم ہستی، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی ان کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا ہو کہ جس کے پاس دشمن بھی اپنی امانتیں رکھوائیں. آ کر دشمن تو خوف زدہ نہیں ہوتا. دشمن آئے کہ یار یہ سچی ہے، یہ امانت دار ہے، ہماری امانت میں خیانت نہیں کرے گا. دشمنی اپنی جگہ پہ. کردار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا تھا. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی اگر حافظ بنا رہی نا، آپ کو سن کے خوشی ہوگی، کم و بیش 1,00,000 کے قریب دعوت اسلامی اب تک حافظ قرآن بنا چکی ہے. سبحان اللہ. اب جہاں یہ ملک میں پاکستان میں ہماری خواہش ہے کہ ہم ہزاروں حافظ پشاور میں بھی بنائیں. دعوت اسلامی اس وقت تک ہزاروں علماء بنا چکی ہے. ہماری اولین اب کوشش یہ کہ ہم پشاور میں ایسے ادارے کھولیں جس میں ہمارے گھر سے کم از کم ایک عالم تو وہ پورے خاندان بخشوانے کے لیے. تو اس میں دیکھیں آپ کی مدد چاہیے. اس میں کیا چاہیے؟ آپ کی مدد چاہیے. میں ریکویسٹ کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں بالخصوص اس وقت ارجنٹلی یہاں فقیر آباد میں کوئی ایسا مدرسہ چاہیے جہاں ہم اپنی بچیوں کے کردار کو سنوار سکیں. یاد رکھیے اب یہ دور وہ آ گیا ہے کہ ہر مطلب یوں سمجھ لیجئے یہ ذہن بنا لیجئے کہ اب وہ دور ہے، اس قدر مہنگائی ہے، اس قدر بے روزگاری ہے کہ بچیاں بھی اگر نہیں کمائیں گی تو گھر نہیں چلتے. اللہ کرے چلے، ہماری خواہش ہے چلیں، لیکن حالات کیسے ہیں؟ اگر ہم اپنے مستقبل کے ہم اپنے مسلمانوں کی بچیاں، ہم اپنے رشتہ داروں کی بچیاں، ہم اپنے گھر کی بچیاں، ان کو با پردہ بہترین اور ستھرا روزگار دے دیں گے نا تو ٹھیک، ورنہ یہ بچیاں کیا کریں گی؟ یہ بسوں میں کنڈکٹر لگیں گی. اور بسوں کی کنڈکٹر لگنے والی بچیوں کی عزت محفوظ رہتی ہے کیا آپ میں سمجھتے ہیں؟ جو بچی آج ملتان ہے، کل رحیم یار خان ہے، پرسوں کراچی ہے، کل اسلام آباد ہے، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی لوگوں کی گندی نظروں کا شکار. اور اللہ کی پناہ ایسے ایسے غلیظ فطرت والے لوگ بھی ہیں کہ جو نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. یار آخر یہ بھی تو کسی کی بچیاں ہیں نا. ہر شخص تو اتنا مالدار نہیں ہوتا نا بھائی کہ جس کے گھر ایسے چلتا ہو. اب ضرورت ہے، اب حاجت ہے، آگے دور ایسا آ رہا ہے. تو دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے ایسے ادارے قائم کیے ہوئے، 20 نہیں سینکڑوں ادارے، ہزاروں شاید ادارے ہوں گے دعوت اسلامی کے جو بچیوں کے ہیں، جو خواتین کے ہیں، جو لیڈیز کے ہیں، جہاں یہ با پردہ ٹوپی والا برقع پہن کر آتی ہیں، با پردہ ہی چلی جاتی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بوڑھی خاتون ہے، جوان خاتون ہے، کوئی انٹرفیئر ہے ہی نہیں مردوں کا. اللہ کی رحمت سے وہ با پردہ آتی ہیں، با پردہ جاتی ہیں، عزت والا روزگار ہے. ہاں اپنا گھر بھی چلا رہی ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. دعوت اسلامی ان کا بینک اکاؤنٹ کھلواتی ہے اور مہینے کی 1 تاریخ کو ان کے بینک میں تنخواہ سیلری ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. ATM کے ذریعے عزت سے جاتی ہیں نکال کے، یا کسی اپنے گھر کے محرم کو بھیج کے اپنی سیلری نکلوا کے اپنا گزارا کرتی ہیں. اگر ہم یہاں ادارے بناتے ہیں پشاور کے اندر، سینکڑوں بچیوں کے مستقبل بچیں گے نہیں بچیں گے. جس بچی نے بسوں میں کنڈکٹر لگنا ہے، جس بچی نے ہوٹلوں پہ ریسپشن پہ لگنا ہے، جس نے جناب نہ جانے کیسے کیسے کاموں پہ. اب لیڈیز کیا ہے آپ کے سامنے ہے حالات، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، نہ جانے لوگوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں. اگر ہم یہ احساس کریں گے ہماری بچیاں ہیں تو خدا را اگر آپ میں سے کوئی اپنے دیکھیں جس کے 2 گھر ہیں،
اگر وہ ایک گھر اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، قیامت والے دن جب یہ آئے گا کہ وہ نہیں جانتے کہ اس نے میری محبت میں اپنا گھر دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام نہیں دیا کہ جب سرکار نے پوچھا اے صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ وہ نیکی شاید امت کی ساری نیکیاں ایک برابر ہوں گی اور ایک نیکی ایک برابر ہوگی، پھر بھی اس کی قیمت ادا جب ہم دیں گے۔ قرآن کریم ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، فرمایا تم اس وقت تک ہرگز بلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو۔ تو دیکھیے ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے آپ سے، ہم آپ کی بچیوں کے، آپ کی شہر کی خواتین، آپ کی شہر کے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، ان کی دنیا آخرت بہتر کرنے کے لیے یہ حافظ قرآن ہوں گے، یہ عالم دین ہوں گے، یہ پائلٹ بھی ہوں گے، یہ انجینئر بھی ہوں گے، یہ پروفیسر بھی ہوں گے، ماحول کیسا ہوگا، اور خدا کی قسم یہ ڈاکٹر بھی ہوں گے، یہ رحم دل ہوں گے، یہ لوگوں کی بات سنیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، غریب جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے فری علاج کر دیں گے۔ آج ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں لوگ ایسے نہیں جن کے پاس دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کئیوں کے پاس اتنا ہے کہ کئی نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو۔ اگر یہ فری علاج کر بھی دیتے ان کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کی ساری زندگی بہتر کر جائیں، اس کی قبر بھی بہتر کر جائیں، اس کا حشر بھی بہتر کر جائیں۔ یہ رحم دلی، یہ خوف خدا، یہ عشق مصطفیٰ، یہ دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے ادارے بنانے ہیں۔ آپ گھر دینا چاہیں، آپ گھر نہیں دے سکتے، آپ ہمارے شہزاد بھائی سے، کاشف بھائی سے، ہمارے نگران زون تشریف فرمائے، ہمارے پورے پشاور کے ماشاءاللہ نگران ہیں۔ حسن بھائی آپ بھی یہاں تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں۔ حسن بھائی، اولاد حسین باپو آپ بھی کرم فرمائیں۔ سید صاحب ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائیں، ہمارے پورے ریجن کے ذمہ دار ہیں، آپ بھی تشریف لائیں۔ اللہ کریم سلامتی دے۔ حسن بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کاشف بھائی آپ بھی کھڑے ہو ذرا، شہزاد بھائی بھی ہیں یہاں ماشاءاللہ۔ اب یہ حسن بھائی ہیں، شہزاد بھائی ہیں، کاشف بھائی ہیں، اب ان سے، اور یہ ہمارے ڈاکٹر خرم صاحب ہیں، ان کے ساتھ میں پوری مشاورت پچھلے دن آپ کی کہاں ہے، وہ ہماری مشاورت تھی، میٹنگ بھی ہوئی جن سے، بلائیں نا ان کو، کھڑا کریں تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں تو صحیح بھائی دینا کن کو ہے، کرنا کیا ہے۔ دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کریم کرے، صحیح بات ہے، میری تو یہ دلی خواہش ہے کہ ہمارے مدرسے ایسے ہوں جیسے محلات ہیں، پھر دین کا امیج کیا ہوگا، دین کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آگے آئیں، آپ بھی آگے، شہزاد بھی آجائیں۔ اب یہ ہماری جو نا بلال بھائی کو ملے، اب یہ ہماری وہ مشاورت ہے کہ جنہوں نے یہاں ادارے بنانے ہیں، جنہوں نے یہاں ادارے بنانے ہیں، جنہوں نے یہاں مدرسے کھولنے ہیں، جنہوں نے یہاں جامعات کھولنے ہیں، جنہوں نے آپ کے اولادوں کے مستقبل کے لیے کوششیں کرنی ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی ہمیں، آپ کو کیا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر بالفرض ابھی آپ کو کوئی آپ بلڈنگ نہیں بھی خرید سکتے نا، تو آپ وہ کوئی بلڈنگ رینٹ پہ لے لو۔ قرآن کی تعلیم کا سلسلہ تو شروع ہونا بھائی، ہماری بچے یقین کریں، دعوت اسلامی میں ایسے بھی مدرسے ہیں جس میں 5-5 4-4 مہینے میں بھی بچہ مکمل حافظ بن رہا ہے، سبحان اللہ، اور 1 لاکھ کے قریب حافظ قرآن، ہزاروں علماء، دعوت اسلامی کم و بیش 70 زبانوں میں دعوت اسلامی تراجم کر رہی ہے، دنیا بھر کے لیے تراجم کر رہی ہے، لٹریچر دے رہی ہے دعوت اسلامی، 70 زبانوں میں تراجم، فرانچ میں تو انگلش میں تو بنگلہ میں تو ہندی میں تو سندھی میں تو پشتو میں، نہ جانے کیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ علماء ہوں گے، مثال کے طور پہ پشاور سے علماء ہوں گے تو پشتو میں تراجم کریں گے نا، پٹھان پوری دنیا میں ہے۔ اگر یہ پشاور یہ کیپٹل ہے یا نہیں خیبر پختونخوا کا، اگر یہاں مضبوط ہو گیا نا سسٹم، یہاں ادارے اتنے مضبوط ہو گئے، یقین جانے ہمیں بہت آ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے بہترین گھر خرید کے دیں یا بنا کے دیں۔ آج لوگ کوٹھیوں پہ 2-2 4-4 5-5 کروڑ روپے کے گھر پہ لگانے ہیں،
اور جہاں پتہ ہی نہیں سانس نکلنی، پتہ ہی نہیں رہنا نہیں رہنا. اور اگر دین کو، ہمارے رکن شورا حاجی غفور رضا تاری صاحب فرما رہے تھے کہ ایک صاحب سید صاحب ہمارے وہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے تلاوت میں ان کے آگے سے آیت مبارکہ گزری. کون سی؟ چوتھے پارے کی پہلی آیت، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو. اب انہوں نے وہی رک گئے، سوچا کہ یار میری سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ سب سے پیاری چیز میری. پھر انہوں نے غور کیا کہ جوہر ٹاؤن میں ایچ بلاک میں نہر کے بالکل قریب میرا ایک کنال کا، دو کنال کا، ایک کنال کا بہترین گھر ہے جس میں ماربل پتھر بہترین، میں نے بڑے ذوق سے وہ گھر بنایا ہے، تو یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. اور پڑھا کیا اس نے؟ اسی سوچن والے نہیں، اسی سوچن والے نہیں، اسی اس کے عشق نے اندر سے آواز کیا دی ہے. وہ جو کسی نے شعر کی ضرورت میں سناتا ہوں آپ کو، اس کے عشق نے آواز پتہ کیا دی؟ کوئی جب انہوں نے سوچا نا تو فوراً ادھر سے فون کیا اپنے دوست کو کہ یار میرا جو گھر ہے نا یہ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، مجھے سب سے عمدہ جگہ بتانا جہاں یہ میرا گھر لگ سکے. ان کا دوست بھی ماشاءاللہ سمجھتا تھا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ. اس نے کہا حضرت دعوت اسلامی بچیوں کے ادارے، اس وقت خواتین کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا عورتوں کی کثرت جہنم میں ہے، کثرت سے عورتیں جہنم میں. دیکھیے کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں میں دسنے کی وجہ سے. تو اس نے اعلان کیا جی ٹھیک ہے میرا ادارہ. آپ حیران ہوں گے اس وقت وہ ایک فلور نیچے ہے ایک اوپر ہے، دونوں نیچے مدرسہ ہے اوپر سے جامعہ ہے، اور دونوں فلور فل ہے، وہاں جگہ ہی نہیں ہے. کتنا خوش نصیب ہے جس کا ادارہ قیامت تک چلتا رہے گا. ہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیاں حافظہ بنے گی، عالمہ بنے گی، نیک بنے گی، متقیہ بنے گی، اور اس کے لیے جنت میں کیسا گھر روشن ہوگا. سبحان اللہ. اور ویسے بھی ہم جی کس کے لیے رہے ہیں بھائی؟ ہماری عاشق کی اپنی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، اس کی زندگی تو اس کے محبوب کی ہوتی ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی نے لکھا ہے نا میرے تو آپ ہی سب کچھ زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں وہ کیسا خوش نصیب شخص ہے
قیامت والے دن لایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے اللہ کے دین کی مدد کی تھی۔ جس نے کیا مدد کی تھی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دین خدا کی مدد کیا ہے؟ ان کے عقیدے بچاؤ۔ دین خدا کی مدد کیا ہے؟ ان کے اعمال کو نیکی کی طرف لے جاؤ، ان کو جہنم سے نکالو۔ یہ سود، یہ رشوت، یہ گناہ، یہ بدنگاہی، یہ بدکاری، یہ فحاشی، یہ عریانی، نہ جانے دس گئے گناہوں میں، ان کو نکالو، ان کو علم دین دو، ان کے عقیدے کا تحفظ کرو، ان کے اعمال کا تحفظ کرو، ان کو رب سے ملاؤ، ان کو اللہ کے قریب کرو، ان کو رب کا قرب دلاؤ۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ ہم میلاد کیا نا ہم نے پچھلے 2 ماہ، دھوم دھام سے میلاد کرتے رہے، 2 مہینے نعرے لگاتے رہے، محفلیں کرواتے رہے، خوشیاں کرتے رہے۔ کیوں کرتے ہیں خوشیاں؟ کہ سرکار آ گئے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے وہ آئے کس لیے؟